بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو اے نادان لڑکی؟ یہ آواز ہوا کے دوش پر نہیں آئی تھی بلکہ سیدھی میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا سرگوشی کر رہا ہو۔ حالانکہ میرے پیچھے صرف وہ منحوس برگد کا درخت تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکل کر کسی سیاہ ناک کی طرح بل کھا رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے دھند کے، جو پشاور کی ان سرد راتوں میں کسی کفن کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں پکڑا ہوا لوہے کا چمٹا بری طرح کانپ رہا تھا، جس سے ابھی لمحہ بھر پہلے میں توے پر پڑی چپلی کباب پلٹ رہی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ میں نے وہ بھاری اور مردانہ آواز سنی ہے جو کسی عام انسان کے گلے سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر جب چاروں طرف ویرانی نے مجھے گھورا تو میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ ہوا کا شور ہے جو برگد کے پرانے پتوں سے ٹکرا کر پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہوا میں وہ عجیب سی مٹھاس کھلی ہوئی تھی جو قبرستان میں رات کی رانی کھلنے پر محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوشبو کسی خوشخبری کی نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ سحری کا وقت قریب تھا اور جی ٹی روڈ کا یہ حصہ بالکل ویران پڑا تھا، جہاں سوائے آوارہ کتوں کے اور کوئی زیر و نظر نہیں آتا تھا۔ مگر میں حوریہ اپنی مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑی یہاں کھڑی تھی۔ میرے سامنے بڑے سے توے پر تیل کھول رہا تھا جس کی چڑچڑاہٹ اس خاموشی میں کسی شور کی طرح گونج رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے پرانے اور خستہ حال ٹھیلے پر ڈالی جو کبھی میرے بابا کی سلطنت ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ میری ذمہ داری تھی اور شاید میری بیڑی بھی تھی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب بابا اسی جگہ سے واپس گھر لوٹے تھے تو ان کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹروں نے اسے فالج کا حملہ کہا تھا، مگر بابا کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ بتاتا تھا کہ معاملہ بیماری کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ اکثر راتوں کو نیند میں بڑبڑاتے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ اپنا قرض لینے آ رہے ہیں، لیکن کون آ رہا ہے یہ وہ کبھی بتا نہیں سکے، اور ان کی اسی پرسٹار حادثے نے مجھے ان سڑکوں پر لا کھڑا کیا تھا جہاں مردوں کی بھوکی نظریں اور جگہ جیسے بدماشوں کی دھمکیاں میرا روز کا معمول بن چکی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ جگہ منحوس مانی جاتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس برگد کے درخت پر کسی آسیبی چیز کا سایہ ہے، اس لیے یہاں کوئی ٹھیلا نہیں لگاتا تھا، مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ شہر کے باقی علاقوں میں پولیس اور میونسپلٹی والے جینے نہیں دیتے تھے اور یہاں کم از کم وہ نہیں آتے تھے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی اور میکانیکی انداز میں کبابوں کا مسالہ توے پر ڈال رہی تھی کہ اچانک فضا کا درجہ حرارت بدل گیا۔ سردی کی شدت میں ایک عجیب سی گرمی شامل ہو گئی، جیسے کسی نے میرے قریب آگ کا الاؤ دہکا دیا ہو۔ حالانکہ میرے سامنے جلنے والے چولہے کی آگ اتنی تیز نہیں تھی۔ دھند ایک دم گہری ہو گئی، اتنی گہری کہ مجھے سڑک کی دوسری طرف کا فٹ پاتھ بھی نظر آنا بند ہو گیا، اور پھر اسی دھند کو چیرتی ہوئی وہ سواری نمودار ہوئی جسے دیکھ کر میرے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی بلکہ ایک سیاہ رنگ کی پرانی ونٹیج کار تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ اس کے شیشے اتنے کالے تھے کہ اندر دیکھنا ناممکن تھا۔ گاڑی کے انجن کی کوئی آواز نہیں تھی، وہ بالکل خاموشی سے تیرتی ہوئی میرے ٹھیلے کے قریب آ کر رکی۔ اس کے رکتے ہی ٹھیلے پر لگا ہوا بلب پھڑپھڑانے لگا اور پھر توے کے نیچے جلتی ہوئی آگ کے شعلے نیلی رنگت اختیار کرنے لگے۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، میرا دھیان کبابوں سے ہٹ کر اس گاڑی پر جم گیا جس کا دروازہ کھلا اور دو سائے باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلتے ہی جیسے وقت تھم سا گیا۔ پہلا شخص جو گاڑی سے اترا اس کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی قیمتی شیروانی پہن رکھی تھی۔ اس کی رنگت اتنی سفید تھی جیسے سنگ مرمر ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک وحشت ناک سرخی تھی، ایسی سرخی جو خون کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا، جیسے وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے پیروں تلے روندنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کے پیچھے اترنے والا نوجوان اس کا ہم شکل تھا، مگر اس کے تاثرات بالکل مختلف تھے۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے سمندر کی طرح پرسکون تھیں اور لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو خوف بھی پیدا کر رہی تھی اور کشش بھی۔ ان دونوں بھائیوں کی موجودگی نے وہاں کی ہوا کو بھاری کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کندھوں پر
टनों वजनी बोझ रख दिया गया हो। वो दोनों आहिस्ता कदमों से चलते हुए मेरे ठेले के करीब आए और वह सुर्ख आंखों वाला नौजवान जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी, उसने मुझे घूरते हुए कहा, हमें भूख लगी है लड़की, जो सबसे बेहतरीन है वो पेश करो। उसकी आवाज़ में गरज थी जैसे बादल फटने वाले हों। मैंने बमुश्किल अपना थूक निगला और कहा, जी साहब, अभी ताज़े चपली कबाब तैयार हैं, बस 5 मिनट लगेंगे। मेरी आवाज़ मेरी अपनी ही समातों को अजनबी लगी। वो कांप रही थी। उस सुर्ख आंखों वाले शख्स ने, जिसका नाम शायद जवार था, अपनी निगाहें मुझ पर से हटाई और तवे पर डाली उसने कहा, जल्दी करो, मेरे भाई को इंतज़ार पसंद नहीं और मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसके लहजे में हुक्म था और एक ऐसी काट थी कि मैंने फ़ौरन चिमटा उठा लिया। मैंने जल्दी जल्दी कीमे की टिक्कियाँ बनाकर गरम तेल में डालना शुरू की, लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही मैंने गोश्त तवे पर डाला, तेल में से एक बहुत ऊंचा शोला उठा जो नारंगी नहीं बल्कि नीला और सब्ज था। मुझे लगा कि मेरा हाथ जल जाएगा। मैं चीख मार कर पीछे हटी, मगर तभी दूसरे भाई की नर्म आवाज़ आई, डरो नहीं, ये आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम अपना काम करो। मैंने चौंक कर उस नीली आंखों वाली की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था जिसने मेरे खौफ को लम्हा भर के लिए कम कर दिया। मैंने दोबारा हिम्मत जमा की और कबाब तलने लगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। ये लोग आम इंसान नहीं थे। उनका लिबास, उनकी गाड़ी, उनका अंदाज और ये अजीब व गरीब माहौल सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि हुरिया भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मैं भाग नहीं सकती थी क्योंकि घर में दवाइयाँ नहीं थीं और राशन ख़त्म हो चुका था। अगर आज की कमाई ना होती तो कल सहरी और अफ्तारी पानी से करनी पड़ती। यही मजबूरी थी जिसने मेरे पैरों को ज़मीन में गाड़ रखा था। मैं कबाब तल रही थी और वो दोनों भाई मेरे सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मगर अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो बैठे, कुर्सियों ने चिड़चिड़ाहट की आवाज़ नहीं निकाली। हालांकि वो पुरानी लकड़ी की कुर्सियाँ थीं जो ज़रा से बोझ से भी शोर मचा दी थीं। मैं कनखियों से उन्हें देख रही थी। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे, बस खामोशी से बैठे थे। सुर्ख आंखों वाला यानी जवार मुसलसल मुझे घूर रहा था। उसकी नज़रों में हवस नहीं थी बल्कि एक अजीब सा मालिकाना अंदाज था, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसे वो ख़रीदने या कब्ज़े में लेने का इरादा रखता हो। जबकि नीली आंखों वाला शहवार इधर उधर देख रहा था जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। कबाबों की खुशबू ने पूरी फ़ज़ा को मुअत्तर कर दिया था। चपली कबाबों की रवायती महक में धनिये, अनारदाने और तली हुई चर्बी की खुशबू शामिल थी, जो आम हालात में किसी के भी मुंह में पानी ले आती। मगर आज मुझे यह खुशबू भी अजीब लग रही थी, जैसे उसमें गोश्त के जलने की बू शामिल हो। जब कबाब तैयार हो गए तो मैंने उन्हें प्लेट में निकाला। वो भी खोलते हुए गर्म थे। तेल के बुलबुले उनकी सतह पर नाच रहे थे। मैं नान और रायते के साथ प्लेटें उनकी मेज़ पर रखने के लिए आगे बढ़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डरते डरते प्लेट जवार के सामने रखी और कहा, साहब, ध्यान से, बहुत गर्म है। लेकिन उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और जो मंजर मैंने अगले ही लम्हे देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उस शख्स ने खोलता हुआ कबाब, जिससे भी भाप नहीं बल्कि धुआं निकल रहा था, अपने नंगे हाथ से उठा लिया और एक ही नवाले में आधा कबाब मुंह में रख लिया। मुझे लगा अब उसके मुंह से चीख निकलेगी या उसका हाथ झुलस जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, बल्कि एक वाशियाना लुत्फ था। वो ऐसे खा रहा था जिससे उसे सदियों की भूख लगी हो। मैं पत्थर की मूरत बनी उन्हें देखती रही। वो इंसान कैसे हो सकता है? इतना गर्म खाना तो लोहे को पिघला दे, और ये उससे हलवे की तरह निकल रहा है। मेरे दिल में पहली बार ये यकीन पुख्ता हुआ कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। दूसरे भाई शहवार ने मेरी हैरत को भांप लिया। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करना लड़की, हमने सफ़र लंबा किया है और भूख की शिद्दत में इंसान एहतियात भूल जाता है। उसने लफ्ज़ इंसान पर जोर दिया था, या ये मेरा वहम था? मैं कुछ न बोली, बस सर झुकाकर पीछे हट गई और अपने काउंटर के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। वो दोनों खाना खा रहे थे और मैं आयतल कुर्सी का व्रत कर रही थी। मुझे बार बार अपने बाबा की हालत याद आ रही थी। क्या उनके साथ भी कोई ऐसा ही वाक़या हुआ था? क्या वो भी ऐसे ही किसी गाहक से मिले थे, इसी जगह, इसी दरख्त के नीचे? मेरे जहन में सवालात का तूफान था, मगर जवाब देने वाला कोई न था। कुछ देर बाद जवार खड़ा हुआ
اس کا قد پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، کھانا برا نہیں تھا، تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے، لیکن یہ جگہ تمہارے لیے موزوں نہیں ہے، یہاں کی ہوائیں زہریلی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں سمجھی کہ وہ پیسے نکال رہا ہے، مگر اس نے جو چیز کاؤنٹر پر رکھی وہ نوٹ نہیں تھے، بلکہ ایک پرانا زرد رنگ کا سکہ تھا جو سونے کا لگ رہا تھا۔ اس پر عجیب و غریب زبان میں کچھ کنندہ تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، صاحب یہ نہیں چلے گا، مجھے پیسے چاہیے، پاکستانی روپے۔ اس نے میری بات سن کر ایک زوردار کہکا لگایا جسے درخت پر بیٹھے پرندے پھڑپھڑانے لگے۔ تمہاری دنیا کے کاغذ کے ٹکڑوں سے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے لڑکی، اسے رکھ لو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرا بھائی شہوار اٹھا، اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری ساری سوچیں اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا، اگلی بار ہم پھر آئیں گے، تب تک اپنا خیال رکھنا حوریہ۔ اس نے میرا نام لیا تھا، لیکن میں تو اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ لیکن وہ جواب دیے بغیر مسکرایا اور مڑ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی اسی طرح خاموشی سے دھند میں تحلیل ہو گئی جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ میں دیر تک اس سونے کے سکے کو دیکھتی رہی جو کاؤنٹر پر پڑا اپنی الگ ہی چمک دکھا رہا تھا۔ اسے چھونے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب یہاں ایک پل بھی رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے ٹھیلے کو تالا لگایا اور وہ سکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور گھر کی طرف بھاگی۔ سڑکوں پر ویرانی تھی اور مجھے ہر سائے میں وہی دو بھائی نظر آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور سیدھی بابا کے کمرے میں گئی۔ وہ جاگ رہے تھے اور چھت کو گھور رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، حوریہ تم آج جلدی آ گئی ہو، خیریت تو ہے؟ تمہارے کپڑوں سے یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ تو وہی خوشبو ہے۔ بابا کی آواز میں دہشت تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، کچھ نہیں بابا، بس آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی آ گئی۔ لیکن میرے ذہن میں وہ سونے کا سکہ اور زوار کی دہکتی ہوئی آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ میں بابا کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ آج میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور وہ موت بہت خوبصورت شکل میں آئی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سکہ جو میں نے الماری میں چھپا دیا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں سے شعائیں نکل رہی ہیں جو پورے کمرے کو روشن کر رہی ہیں۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ٹھیلا نہیں لگاؤں گی، لیکن گھر کے حالات نے میرا یہ ارادہ توڑ دیا۔ دوپہر کو مکان مالک آیا اور اس نے کرائے کے لیے شور مچایا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ اگر باپ اپاہج ہے تو بیٹی تو جوان ہے، اسے کمانا چاہیے، ورنہ ہم سب سڑک پر ہوں گے۔ ان تانوں نے مجھے پھر سے اسی جہنم میں دھکیل دیا۔ رات ہوئی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اسی جگہ پہنچی، اسی برگد کے نیچے۔ ابھی میں نے ٹھیلا کھولا ہی تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن زمین پر بڑے بڑے قدموں کے نشان تھے جو میرے ٹھیلے کی طرف آ رہے تھے اور وہیں ختم ہو رہے تھے۔ یہ انسان کے قدم نہیں تھے کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے آگ جلائی تاکہ روشنی ہو سکے۔ ابھی آگ جلی ہی تھی کہ اچانک میرے ٹھیلے کے سامنے محلے کا بدماش جگہ آگ کھڑا ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی اور اس کے ساتھ دو اور لفنگے تھے۔ جگہ نے گندی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، اوئے حوریہ، کب تک پردے میں چھپ کر کباب بیچے گی؟ کبھی ہمیں بھی تو موقع دے خدمت کا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی اور میرے ہاتھ سے پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ مت آؤ آگے، میں چیخ پڑی، لیکن اس نے ہنستے ہوئے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اللہ کو پکارا۔ اسی لمحے ایک زوردار ہوا کا جھکڑ چلا اور جگہ کی چیخ فضا میں گونجی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جگہ ہوا میں معلق ہے، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اس کا گلا دبوچ رکھا ہو۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا اور اس کی ٹانگیں ہوا میں چل رہی تھیں۔ دھند میں سے ایک سایہ ابھرا اور آہستہ آہستہ واضح ہوا۔ وہ زوار تھا، لیکن اب وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔
اس کا قد مزید بڑھ چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے جگہ کو دور سڑک پر پٹخا جیسے وہ کوئی کیڑا ہو۔ اس کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی تم نے؟ زوار کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ آس پاس کے گھروں کی کھڑکیاں بھی لرز اٹھی ہوں گی۔ جگہ اور اس کے ساتھی خوف کے مارے زمین پر رینگ رہے تھے۔ زوار نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اب مکمل سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، یہ میری امانت ہے۔ آج کے بعد اگر تم یا کوئی اور اس کے سائے کے قریب بھی آیا تو میں اس کی بینائی چھین لوں گا اور اس کی نسلیں اندھی پیدا ہوں گی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جگہ اور اس کے ساتھی اپنی جان بچا کر ایسے بھاگے جیسے انہوں نے موت دیکھ لی ہو، اور شاید انہوں نے دیکھ بھی لی تھی۔ اب وہاں صرف میں تھی اور زوار۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ میں خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کا سانس میرے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا، جو آگ کی طرح گرم تھا۔ اس نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور کہا، تم نے کیوں سوچا کہ تم ہم سے چھپ سکتی ہو حوریہ؟ ہم جنات ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو پسند کر لیتے ہیں تو وہ ہماری ہو جاتی ہے، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ اس کے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ تو کیا وہ واقعی جن ہے؟ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں ایک جن کی قید میں آ چکی تھی اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تبھی پیچھے سے شہوار کی آواز آئی، زوار، اسے ڈراؤ مت، اسے محبت سے اپنا بناؤ، جبر سے نہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو شہوار بھی وہاں کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غم تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے جس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور اس تباہی کا مرکز میں تھی، اور میرے ارد گرد کی فضا میں بارود جیسی بو رچ بس گئی تھی۔ زوار کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلے اور شہوار کی آنکھوں کی گہری نیلی ٹھنڈک کے درمیان میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ زوار کی بات نے میرے وجود کو لرزا دیا تھا کہ وہ جنات ہیں اور میں ان کی ملکیت ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور کہوں کہ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں جسے تم دونوں آپس میں بانٹ لو، مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، کیونکہ زوار کا جلال اتنا زیادہ تھا کہ اس کے سامنے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ شہوار نے آگے بڑھ کر زوار کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو زوار نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور خورا کر بولا، شہوار، تم ہمیشہ جذبات سے سوچتے ہو۔ انسانوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی جاتی، ان پر حکمرانی کی جاتی ہے۔ یہ لڑکی ہمارا قرض ہے، اور قرض وصول کیا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ زوار کے لہجے میں ایسی حتمی کیفیت تھی کہ مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میرا ٹھیلا وہیں ویران پڑا تھا، اور سڑک پر ابھی بھی جگہ اور اس کے ساتھیوں کے بھاگنے کے بعد کی دھول اڑ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگ جو بھی ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں غریب لڑکی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری بات سن کر زوار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ ایک قدم مزید قریب ہوا، اور اس بار اس کا چہرہ انسانی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی جلد کے نیچے جیسے آگ دوڑ رہی تھی۔ اس نے جھک کر میرے کان کے قریب سرگوشی کی، تم نے کچھ نہیں بگاڑا حوریہ، تم تو بس ایک وعدے کی تکمیل ہو جو تمہارے خون نے ہم سے کیا تھا۔ جاؤ اپنے گھر اور جا کر اپنے اپاہج باپ سے پوچھو کہ اس نے اپنی زندگی کے بدلے کس کا سودا کیا تھا۔ یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برسے۔ باپ، سودا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ مزید پوچھتی، شہوار نے زوار کو بازو سے پکڑا اور سختی سے کہا، بس کرو زوار، اسے جانے دو، ابھی وقت نہیں آیا۔ زوار نے ایک نفرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی، اور پھر وہ دونوں بھائی دھند میں ایسے غائب ہو گئے جیسے دھوئیں کے بادل ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ میں وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ میرے ارد گرد صرف خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی پہلے سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ میرا واسطہ انسانوں سے نہیں بلکہ آگ کی مخلوق سے پڑ چکا ہے۔ میں کیسے گھر پہنچی مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرے پیر خود بخود اٹھ رہے تھے اور دماغ میں زوار کے الفاظ گونج رہے تھے۔ راستے میں مجھے ہر موڑ پر، ہر درخت کے پیچھے وہی دو چمکتی ہوئی آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی میں سیدھی بابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بابا ابھی تک جاگ رہے تھے۔ ان کے سامنے وہی قرآن پاک کھلا تھا جو وہ اکثر پڑھتے رہتے تھے، مگر آج کا
उनका चेहरा दर्द था। मैंने कमरे में कदम रखा तो बाबा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरी हालत गैर थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खौफ की जर्दी थी। मैंने उनके करीब जाकर उनके घुटनों पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने कांपते हाथों से मेरे सर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ हुरिया, तुम इतना क्यों डरी हुई हो? मैंने सर उठाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, बाबा आज मुझे सच बताएं, आपकी टांगें कैसे खराब हुई थी और वो लोग कौन हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनका कर्ज हूँ? वो जिन्नात हैं बाबा, वो इंसान नहीं है। मेरे मुंह से जिन्नात का लफ्ज़ सुनते ही बाबा का रंग फाक हो गया। उनके हाथ मेरे सर से फिसल गए और वो ऐसे कांपने लगे जैसे उन्हें शदीद ठंड लग रही हो। कमरे में अचानक एक अजीब सी भारी बू फैल गई, वही बू जो ज़वार के आने से पहले आती थी। बाबा ने नज़रें झुका ली और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने दबी हुई आवाज़ में कहा, तो वो आ गए? मुझे डर था कि वो आएंगे। मुझे लगा था कि शायद वो भूल गए होंगे या शायद वो मेरा वहम था, लेकिन जिन्नात कभी अपना वादा नहीं भूलते। मैंने बाबा के कंधे झंझोड़े और चीख कर कहा, बाबा कौन सा वादा? आपने क्या किया था? मुझे बताएं, वरना मैं मर जाऊंगी। बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ अपने सीने से उतार रही हूँ। उन्होंने बताया कि ये कहानी आज की नहीं बल्कि 20 साल पुरानी है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। हुरिया बेटा, तुम्हारे दादा एक बहुत बड़े आमिल थे। नहीं, मगर वो जिन्नात के इल्म से वाकिफ ज़रूर थे। एक बार हम लोग शमाली इलाकों के सफ़र पर थे। वहाँ एक वीरान वादी में हमने एक ज़ख्मी सांप को देखा जिसे कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे दादा ने उन लोगों को रोका और उस सांप की जान बचाई, उसकी मरहम पट्टी की और उसे आज़ाद कर दिया। हमें नहीं मालूम था कि वो कोई आम सांप नहीं था, बल्कि जिन्नात के एक ताकतवर कबीले का शहजादा था। उसी रात वो शहजादा अपनी असल शक्ल में तुम्हारे दादा के ख्वाब में आया और उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो, क्या मांगते हो? तुम्हारे दादा ने कुछ नहीं मांगा, मगर उस जिन ने कहा कि हम एहसान का बदला ज़रूर चुकाते हैं और कभी कभी हम बदले में वो चीज़ मांग सकते हैं जो इंसान की सबसे कीमती मता होती है। वक्त गुजरता गया और वो वाक़या हम भूल गए। फिर तुम पैदा हुई। जिस रात तुम पैदा हुई उसी रात मेरे साथ वो हादसा हुआ। मैं ठेला लेकर घर आ रहा था कि रास्ता भटक गया और उसी बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गया जहां आज तुम खड़ी होती हो। वहां मुझे वही जिन मिला, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। एक की आंखें सुर्ख थीं और दूसरे की नीली। उस जिन ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त है। हम तुम्हारी नस्ल में से एक बेटी अपनी दुनिया के लिए मुंतखब कर चुके हैं। वो लड़की जब जवान होगी तो वो इन 2 शहजादों में से किसी एक की दुल्हन बनेगी। मैंने इनकार किया, मैंने चीखों पुकार की, लेकिन उसने मेरी टांगों पर ऐसा वार किया कि मैं वहीं गिर गया और आज तक खड़ा नहीं हो सका। उसने जाते हुए कहा था कि जिस दिन वो लड़की जवान होगी हमारे शहजादे उसे लेने आएंगे। मैंने समझा था कि शायद वो कोई बुरा ख्वाब था, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि वो अपना वादा लेने आ गए हैं। बाबा की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। तो क्या मैं पैदा ही इसलिए हुई थी कि किसी जिन की खुराक बन सकूं? ये कैसा इंसाफ था कि बाप दादा की किए की सज़ा औलाद भुगतेगी। मैं सकते के आलम में बैठी थी कि अचानक घर की छत पर धमधम की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई भारी भरकम वजूद छत पर चक्कर लगा रहा हो। बल्ब की रोशनी मध्यम होने लगी और फिर बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ बाबा के तस्बीह के दानों की आवाज़ आ रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक तेज़ हवा का झोंका अंदर आया। उस हवा में गुलाब और जलते हुए कोयलों की मिली जुली बू थी। मैंने चीखना चाहा मगर मेरी आवाज़ गले में फंस गई। अंधेरे में 2 साए उभरे। अब वो इंसानी शक्ल में नहीं थे। उनके कद छत को छू रहे थे और उनके जिस्मों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। एक की रोशनी सुर्ख थी और दूसरे की नीली। तुम्हारा बाप सच कह रहा है हुरिया। जवार की आवाज़ अब कमरे के हर कोने से गूंज रही थी। वो मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक मगर अजीब कशिश वाला था। उसने हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियों के पोरों से आग टपक रही थी। तुम हमारी हो, ये फैसला बरसों पहले हो चुका था। अब तुम्हें सिर्फ ये चुनना है कि तुम किसके साथ जाओगी।
میرے ساتھ جو تمہیں اس دنیا کی ہر طاقت اور اختیار دے سکتا ہوں، یا شہوار کے ساتھ جو تمہیں صرف اپنی محبت کے جھوٹے خواب دکھائے گا؟ میں خوف سے بابا کے ساتھ چپک گئی۔ بابا نے قرآن پاک سینے سے لگا لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ شہوار آگے بڑھا، اس کی نیلی روشنی نے کمرے کی تپش کو کم کر دیا۔ اس نے نرمی سے کہا، زوار، اسے ڈراؤ مت، ہم یہاں زبردستی کرنے نہیں آئے، فیصلہ حوریہ کا ہوگا۔ بابا نے ہمت کر کے کہا، تم لوگ میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، یہ انسان ہے اور تم جن، تمہارا جوڑ نہیں ہو سکتا، اللہ کا واسطہ ہے چلے جاؤ یہاں سے۔ زوار نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہا، بوڑھے آدمی، تم نے اپنی ٹانگیں گنوا دی مگر عقل نہیں سیکھی۔ ہم بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اگر تم نے رکاوٹ ڈالی تو میں اس پورے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ یہ کہہ کر زوار نے دیوار پر ہاتھ مارا اور وہاں ایک کالا نشان پڑ گیا، جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اب رونا دھونا بیکار ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے وقت چاہیے، میں ایسے فیصلہ نہیں کر سکتی، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ زوار اور شہوار نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ زوار کی سرخی اور شہوار کی نیلی روشنی آپس میں ٹکرا رہی تھی، جس سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ آخرکار شہوار بولا، ٹھیک ہے حوریہ، ہم تمہیں کل رات تک کا وقت دیتے ہیں۔ کل رمضان کی 27ویں شب ہے، وہ رات جو فیصلے کی رات ہوتی ہے۔ کل آدھی رات کو ہم اسی برگد کے درخت کے نیچے تمہارا انتظار کریں گے۔ اگر تم نہ آئی تو ہم خود یہاں آئیں گے اور پھر وہ ہوگا جو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زوار نے جاتے جاتے کہا، یاد رکھنا حوریہ، تم صرف میری ہو۔ اگر تم نے شہوار کو چنا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا اور خود بھی ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ جو چیز زوار کی نہیں ہو سکتی وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ دھمکی دے کر وہ دونوں غائب ہو گئے، لیکن جاتے جاتے وہ ایک نشانی چھوڑ گئے۔ میرے بستر کے استرہانے وہی سونے کا سکہ پڑا تھا، لیکن اب وہ اتنا گرم تھا کہ ہاتھ لگانے سے انگلیاں جل رہی تھیں۔ وہ رات مجھ پر اور بابا پر قیامت بن کر گزری۔ ہم دونوں جاگتے رہے۔ باہر گلیوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور گھر کی چھت پر عجیب و غریب قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے پورا گھر کسی حصار میں ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکنے پر مجھے گلی میں دھند کے اندر کئی سائے کھڑے نظر آئے جو ہمارے گھر کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ زوار کے بھیجے ہوئے پہرے دار تھے۔ میں قیدی بن چکی تھی، نہ میں بھاگ سکتی تھی اور نہ چھپ سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤں گی، شاید وہ کوئی تعویذ یا حل بتا سکیں۔ میں نے برقع پہنا اور پچھلے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے قدم باہر رکھا میرے سامنے ایک آگ کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ زوار کی آواز فضا میں گونجی، میں نے کہا تھا نہ حوریہ، تم کہیں نہیں جا سکتی، تمہاری دنیا اب صرف ہم ہیں، کوشش مت کرو ورنہ تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی۔ میں نے ہار مان لی اور واپس اندر آ گئی۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، ان کا سامنا کرنا۔ دن بھر میں نے عجیب و غریب کیفیت میں گزارا۔ کبھی مجھے لگتا کہ شہوار میرے پاس کھڑا ہے اور مجھے دلاسا دے رہا ہے۔ اس کی موجودگی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی ہوتی تھی۔ مجھے اس کے لہجے میں سچائی محسوس ہوتی تھی۔ وہ زوار کی طرح وحشی نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے ٹھیلے پر میری مدد کی تھی، اس نے زوار کی آگ سے مجھے بچایا تھا۔ اگر مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہی تھا تو شہوار ہی بہتر انتخاب تھا، لیکن زوار کی دھمکی میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ اگر میں نے شہوار کو چنا تو زوار سب کچھ تباہ کر دے گا۔ میں عجیب کشمکش میں تھی، ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ شام ہوئی تو گھر کا ماحول مزید پراسرار ہو گیا۔ افطاری کے وقت پانی کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوا اور کھجوریں اندر سے کالی نکلیں۔ یہ سب زوار کا غضب تھا جو فطرت کو بھی بدل رہا تھا۔ بابا مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے مگر ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا پھیل گیا۔ آج چاند کی 27ویں رات تھی، روحانیت اور نور کی رات، مگر میرے لیے یہ آزمائش کی رات تھی۔ وقت رینگ رہا تھا، 11 بجے، 12 بجے اور پھر وہ گھڑی آ پہنچی۔ مجھے جانا تھا۔ اگر میں نہ جاتی تو وہ گھر آ جاتے اور پھر شاید بابا کو نقصان پہنچاتے۔ میں نے بابا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ میں نے دل کڑا کیا اور گھر کا دروازہ کھولا۔ باہر اب آگ کی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک راستہ بنا ہوا تھا جو سیدھا اس برگد کے درخت تک جاتا تھا۔
پورا محلہ گہری نیند میں تھا یا شاید سلا دیا گیا تھا۔ کسی گھر میں روشنی نہیں تھی، مکمل سناٹا تھا۔ میں چلتی گئی، میرے قدم بھاری تھے، دھند اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دور مجھے وہی برگد کا درخت نظر آیا، اس کے نیچے 2 الاؤ روشن تھے۔ ایک طرف سرخ آگ جل رہی تھی اور دوسری طرف نیلی روشنی کا ہالہ تھا۔ درخت کے پتے ساکت تھے، ہوا تھم چکی تھی۔ میں جیسے ہی درخت کے قریب پہنچی، زوار اور شہوار نمودار ہوئے۔ آج وہ اپنی مکمل شاہانہ اور ہیبت ناک شکل میں تھے۔ ان کے سروں پر عجیب و غریب تاج تھے اور لباس ہوا میں لہرا رہے تھے۔ زوار نے آگے بڑھ کر کہا، تم آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی، کیونکہ خوف محبت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ شہوار نے اسے ٹوکا، نہیں زوار، یہ خوف نہیں، یہ اس کی ہمت ہے، وہ اپنے باپ کے لیے آئی ہے۔ حوریہ، فیصلہ کرو۔ زوار کی آواز گرجی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میرا ہاتھ تھام لو اور اس دنیا کی ملکہ بن جاؤ، یا پھر انکار کرو اور اپنی دنیا کو جلتا ہوا دیکھو۔ شہوار نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور پرسکون لگ رہا تھا۔ حوریہ، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ میں تمہاری عزت اور مرضی کی حفاظت کروں گا۔ میں تمہیں قیدی نہیں بلکہ اپنی رفیق بناؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے چنا تو تمہیں زوار کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ایک طرف آگ تھی جو جلا کر راکھ کرنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف سمندر تھا جو ڈبونا بھی جانتا تھا اور پار لگانا بھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن میں بابا کا چہرہ، بچپن کی محرومیاں اور زوار کی وحشت، سب کچھ گھوم گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم میری زندگی کا اختتام بھی ہو سکتا ہے اور ایک نئی پراسرار زندگی کا آغاز بھی۔ ابھی میں نے فیصلہ سنانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ کالی رات میں سرخ بادل امڑ آئے اور بجلیاں کڑکنے لگی۔ زوار نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ لگتا ہے ہماری جنگ کا فیصلہ آسمان بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ بتاؤ حوریہ، کس کو چنتی ہو، زندگی کو یا موت کو؟ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی اٹھائی اور اس شخص کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں میرا دل گواہی دے رہا تھا۔ لیکن اس لمحے کچھ ایسا ہوا جس کا تصور نہ زوار نے کیا تھا اور نہ ہی شہوار نے۔ زمین ہلنے لگی اور برگد کے درخت کی جڑیں زمین سے باہر نکل کر ہمارے گرد حصار بنانے لگی۔ اس زمین پھٹ نہیں رہی تھی بلکہ کرا رہی تھی، جیسے اس کے سینے پر کوئی بہت بھاری بوجھ آن پڑا ہو۔ وہ برگد کا درخت جس کے نیچے میں برسوں سے روزی کمانے کھڑی ہوتی تھی، ایک زندہ مخلوق میں بدل چکا تھا۔ اس کی جڑیں زمین کا راستہ چیر کر باہر نکل رہی تھیں اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے سیاہ درخت کی شکل اختیار کر دی تھی۔ زوار و شہوار جو بھی لمحہ بھر پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لگ رہے تھے اور جن کے ہاتھوں سے نکلنے والی شعلہ انگیز روشنیاں فضا کو جھلسا رہی تھیں، اب اچانک انتہائی ادب اور خوف کے عالم میں سر جھکائے پیچھے ہٹ گئے۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، کیونکہ میرے سامنے جو وجود نمودار ہوا تھا وہ ان دونوں بھائیوں سے کہیں زیادہ قدیم، ہیبت ناک اور طاقتور تھا۔ وہ ایک سایہ تھا جو دھیرے دھیرے ٹھوس شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس کے سر پر آگ اور دھوئیں سے بنا تاج تھا اور آنکھیں ایسی تھیں جیسے ہزاروں سال پرانے کنویں جس میں صرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ یہ جنات کا بادشاہ تھا، ان دونوں کا باپ اور وہ ہستی جسے میرے دادا نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی فضا میں موجود آکسیجن جیسے ختم ہو گئی اور سانس لینا دشوار ہو گیا۔ درخت پر بیٹھے پرندے جو اب تک خاموش تھے اچانک مردہ ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ یہ اس بادشاہ کے جلال کی ادنا سی جھلک تھی۔ اس نے کسی کو مخاطب کیے بغیر ایک گرجدار آواز نکالی جو میرے دل کی دھڑکنوں کو ساتھ گونجی۔ وعدہ وفا ہونے کا وقت گزر رہا ہے اور تم دونوں میرے بیٹوں کی طرح نہیں بلکہ وحشی درندوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ کیا میں نے تمہیں اسی لیے انسانوں کی دنیا میں بھیجا تھا کہ تم اپنی سلطنت کو بھول کر ایک فانی لڑکی کے لیے دست و گریباں ہو جاؤ؟ اس کی آواز میں ایسی قوت تھی کہ زوار جیسا متکبر جن بھی گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ شہوار نے ہمت مجتمع کی اور آگے بڑھ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، ہم لڑ نہیں رہے تھے بلکہ حق اور ہوس کا فیصلہ کر رہے تھے، اور یہ لڑکی انسان ہے اور انسانوں کو جیتا جاتا ہے، شکار نہیں کیا جاتا۔
میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ بادشاہ نے شہوار کی بات سن کر ایک طنزیہ کہکا لگایا، جس سے درخت کے پتے جھڑنے لگے اور زمین میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ انسان اور حفاظت؟ بادشاہ کی نگاہیں مجھ پر جم گئیں اور مجھے لگا کہ میرا خون رگوں میں جم گیا ہے۔ اس نے کہا، اے آدم زاد لڑکی، تمہارے دادا نے میری جان بچائی تھی اور بدلے میں تمہارا وجود مجھے سونپا تھا۔ یہ سودا جان کے بدلے جان کا تھا۔ میرے دونوں بیٹے تم پر عاشق ہیں۔ یہ جنات کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ آگ اور پانی ایک ہی مرکز پر جمع ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا قانون اٹل ہے۔ تم صرف ایک ہی ہو سکتی ہو، اور جسے تم ٹھکراؤ گی اسے اپنی محبت کی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت موت ہے۔ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے پتھر کا ہو جائے گا، یا اسے اپنی لافانی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اب بولو حوریہ، تم کس کے ہاتھ میں اپنی زندگی اور کس کے ہاتھ میں موت دیتی ہو؟ یہ شعر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ صرف میری شادی کا فیصلہ ہے، لیکن یہاں تو کسی کی جان جانے والی تھی۔ میں نے بے بسی سے شہوار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں میرے لیے فکر اور محبت تھی، اور پھر زوار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی جنون، ضد اور مجھے پانے کی ہوس تھی۔ زوار نے بادشاہ کی بات سن کر فوراً مداخلت کی۔ بابا جان، یہ فیصلہ لڑکی نہیں کرے گی، یہ فیصلہ طاقت کرے گی، جو اس کے گھر کے گرد حفاظت کا حصار بنا سکتا ہے اور جو اس کے دشمنوں کو راکھ کر سکتا ہے۔ حق اسی کا ہے، اور وہ طاقت صرف میرے پاس ہے۔ شہوار کمزور ہے، یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتا۔ میں اس لڑکی کو سونے میں تول دوں گا، دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ہوگی۔ زوار کا لہجہ اتنا حتمی اور تکبر سے بھرپور تھا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میرے اندر کا خوف اچانک ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمت نے لے لی۔ شاید یہ فیصلہ کن گھڑی تھی جس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں اپنی مرضی سے جاؤں، کسی سودے کی تحت نہیں۔ طاقت وہ نہیں جو ڈرائے، طاقت وہ ہوتی ہے جو بچائے۔ میں نے پہلی بار بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ واضح تھے۔ بادشاہ بھی میری جرأت پر چونک اٹھا۔ زوار نے مجھے ہمیشہ اپنی ملکیت سمجھا۔ اس نے مجھے دھمکایا، میرے باپ کو ڈرایا اور میری بستی کو جلانے کی دھمکی دی۔ اس نے میری غربت کا مذاق اڑایا اور سمجھا کہ وہ مجھے خرید سکتا ہے، جبکہ شہوار نے میری عزت کی۔ اس نے میری رضا پوچھی، اس نے مجھے جلتی ہوئی آگ سے بچایا۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے طاقت کے زور پر ہانکا جائے۔ میں انسان ہوں، اور انسان محبت کا غلام ہوتا ہے، خوف کا نہیں۔ اس لیے میں اسے چنتی ہوں جو مجھے ملکہ بنا کر رکھے گا، قیدی نہیں، اور میرا انتخاب شہوار ہے۔ جیسے ہی میرے منہ سے شہوار کا نام نکلا، وہاں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ شہوار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھا، لیکن زوار کی برداشت جواب دے گئی۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زوار کی دھاڑ سے زمین لرز اٹھی۔ اس کا جسم جو پہلے انسانی شکل میں تھا اچانک شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کی موجودگی کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ اس کی انا کو جو ضرب لگی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کی آنکھیں اب خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اگر یہ میری نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کسی کی نہیں ہوگی۔ میں اسے ختم کر دوں گا، اور پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ میں آج اس عشق کو ہی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی زوار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک خوفناک آگ کا گولہ میری طرف پھینکا۔ وہ آگ اتنی شدید تھی کہ مجھے لگا میرا چہرہ پگھل جائے گا۔ فضا میں سلفر اور جلتے ہوئے گوشت کی بو پھیل گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور موت کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اتنے قریب سے بچنا ناممکن تھا۔ لیکن وہ آگ مجھ تک نہیں پہنچی۔ ایک ٹھنڈا جھونکا میرے سامنے آ گیا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے گرم توے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ شہوار میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ اس نے زوار کا وار اپنے سینے پر روکا تھا۔ آگ اور پانی کے اس ٹکراؤ سے دھن چھٹ گئی تھی۔ شہوار گر رہا تھا، اس کے سینے سے نیلے رنگ کا لہو بہہ رہا تھا جو زمین پر گرتے ہی پھول بن رہا تھا۔ وہ منظر انتہائی خوبصورت مگر دردناک تھا۔ زوار یہ دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ہوا میں معلق تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی وحشت غائب ہو رہی تھی اور اس کی جگہ ایک شدید پچھتاوے نے لے لی تھی۔ بادشاہ نے بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ محبت کی حد کیا ہے۔ شہوار نے چیخ مار کر اس کی طرف لپکی اور اس کے سر اپنی گود میں رکھ لیا۔
اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تھا نا حوریہ، میں تمہیں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میرا وعدہ پورا ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا لہو تمہاری حفاظت میں بہا۔ زوال لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا شہوار؟ یہ وار تمہارے لیے نہیں تھا۔ تم کیوں بیچ میں آئے ہو؟ ہم تو لافانی ہیں، ہمیں موت نہیں آتی۔ تم اٹھو شہوار۔ شہوار نے کھانستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، ہم لافانی ہیں، لیکن محبت لافانی نہیں ہوتی، اس سے قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری ضد میری محبت سے ہار گئی، لیکن میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا۔ تم میرے بھائی ہو۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ پتھر دل میں پگھل جاتے۔ زوال کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آگ کی بجائے پانی کے تھے۔ اس کا تکبر ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ جو اب تک خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نمی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ زوال کے سر پر رکھا اور کہا، آزمائش پوری ہوئی۔ عشق کی جنگ میں ہار جیت نہیں ہوتی، صرف اصرار ہوتا ہے۔ شہوار نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا کہ وہ اس لڑکی کے لائق ہے۔ اور زوار، تم نے اپنے بھائی کے لیے جو آنسو بہائے ہیں، انہوں نے تمہاری آہ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ یہ تمہارا کفارہ ہے۔ اب اٹھو اور اپنے بھائی کو سہارا دو۔ بادشاہ نے اپنی انگلی سے شہوار کے زخم کو چھوا۔ وہاں سے ایک سنہری روشنی نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہوار کا زخم بھرنے لگا۔ اس کا رنگ واپس آنے لگا، لیکن زوار کا جسم تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کی وہ شیطانی طاقت اور وحشت ختم ہو رہی تھی، اور وہ ایک عام پرسکون انسان جیسا نظر آنے لگا۔ شاید اس کی محبت کی تطہیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکی، تم نے درست انتخاب کیا۔ اگر تم زوار کو چنتی تو آج تم دونوں راکھ ہو جاتے۔ شہوار کی محبت سچی ہے، کیونکہ اس میں قربانی کا جذبہ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی دنیا کو الوداع کہو، کیونکہ جس نے ایک بار کوہ کاف کی ہوا سونگھ لی، وہ دوبارہ انسانوں میں نہیں رہ سکتا۔ تمہارے جسم میں اب ہماری دنیا کے اثرات آ چکے ہیں۔ دیکھو اپنے ہاتھوں کی طرف۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ دھیرے دھیرے شفاف ہو رہے تھے اور ان میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ یہ تبدیلی کا آغاز تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بابا کے خیال سے تڑپا۔ مجھے اپنا خستہ حال گھر اور بابا کا بوڑھا چہرہ یاد آیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اور میرے بابا، وہ تو میرے بغیر مر جائیں گے۔ میں ان کا واحد سہارا ہوں۔ میں انہیں کیسے چھوڑ دوں، جنہوں نے مجھے پالا پوسا، جنہوں نے میری خاطر اپنی ٹانگیں گنوائیں۔ میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں؟ شہوار اب پوری طرح صحت یاب ہو کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، تم فکر نہ کرو حوریہ، ہم اپنا قرض نہیں بھولتے۔ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بابا کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اور نہ ہی وہ کبھی تنہا ہوں گے۔ آج سے ان کی بیماری ختم اور ان کی خوشحالی شروع ہوگی۔ یہ میرا وعدہ ہے، اور تم جب چاہو انہیں خواب میں مل سکتی ہو۔ اچانک فضا میں اذان فجر کی آواز گونجنے لگی۔ سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا اور روشنی کی پہلی کرن پھوٹنے والی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا، چلو، اس سے پہلے کہ سورج نکلے اور انسانی دنیا کی نظریں ہم پر پڑیں، ہمیں اپنے حدود میں واپس جانا ہوگا۔ کوہ کاف کے دروازے کھل رہے ہیں۔ زوار نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب کوئی دعویٰ نہیں تھا، صرف ایک خاموش معافی تھی۔ اس نے سر جھکایا اور پیچھے ہٹ گیا تاکہ شہوار مجھے اپنے ساتھ لے جا سکے۔ میں نے آخری بار اپنے اس پرانے ٹھیلے کو دیکھا، اس برگد کے درخت کو دیکھا جو اب اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں زمین سے اٹھ رہے ہیں۔ ہوا میں اڑنے کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور پھر سب کچھ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب پشاور کے اس محلے میں سورج طلوع ہوا تو ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ لوگ حوریہ کے گھر کے باہر جمع تھے، لیکن وہاں رونے دھونے کی آوازیں نہیں بلکہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ حوریہ کے والد جو برسوں سے بستر پر پڑے تھے، آج اپنے پیروں پر چل کر دروازے تک آئے تھے۔ ان کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں، جیسے کبھی فالج ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ گھر کے اندر اناج کی بوریاں بھری پڑی تھیں اور الماری میں اتنا سونا اور پیسہ تھا کہ ان کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں، لیکن حوریہ غائب تھی۔ محلے والوں نے ہر جگہ تلاش کیا، پولیس نے تفتیش کی، لیکن حوریہ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بس ایک عجیب بات تھی کہ حوریہ کے بستر پر زرد رنگ کا ایک پھول پڑا تھا جو اس دنیا کا نہیں لگتا تھا، اور اس میں سے ایسی خوشبو آتی تھی جو ہوش اڑا دیتی تھی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں
کسی نے کہا کہ وہ کسی امیر کے ساتھ بھاگ گئی، کسی نے کہا کہ اسے اغوا کر لیا گیا، لیکن صرف جگہ بدماش اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، مگر وہ گونگے ہو چکے تھے۔ خوف نے ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھیں اور وہ اشاروں میں بھی کچھ بتانے سے قاصر تھے، لیکن سب سے زیادہ پراسرار وہ برگد کا درخت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہاں کبھی کسی نے ٹھیلا نہیں لگایا، لیکن ہر سال رمضان کی 27ویں شب کو وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو چپلی کبابوں کی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، اور کبھی کبھی دھند میں 3 سائے دکھائی دیتے ہیں، 2 مرد اور ایک عورت جو آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ حوریہ ہے جو اب انسانوں کی دنیا میں نہیں بلکہ کوہ کاف کی وادیوں میں شہوار کی ملکہ بن کر راج کر رہی ہے، اور زوار ان کا وفادار سپہ سالار بن کر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حوریہ نے اپنی دنیا کی قربانی دے کر اپنے باپ کی دنیا سنوار دی تھی، اور بدلے میں اسے ایسی محبت ملی جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ عشق جن ذات تھا جو شروع تو خوف سے ہوا تھا، مگر انجام اس کا ایک ایسی داستان پر ہوا جسے ہوائیں آج بھی سرگوشیوں میں سناتی ہیں، اور پشاور کی دھندلی راتوں میں آج بھی کوئی کان لگا کر سنے تو اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔